یہاں سے بھی دلیل بنائی جاتی ہے، یہ بھی وہی ہے استدلالات فاسدہ میں سے۔ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ ہر پھتو جتو گاما قبر میں زندہ، ہر ایک کی روح قبر میں واپس آتی ہے، ہر ایک سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ کوئی آدمی جس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور پھر وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ جائے ان کے بقول اور فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے استغفار کرے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دعویٰ یہ ہے کہ کوئی گناہگار آدمی، کوئی سیاہکار آدمی گناہ کر کے اللہ سے استغفار کرے اور امام الانبیاء کی قبر پر آ کر بھی آپ کو سفارشی بنائے تو اللہ کو وہ تواب اور رحیم پائے گا۔ اب پہلی چیز یہ ہے کہ ان کا دعویٰ تھا ہر ایک کی روح قبر میں واپس آتی ہے، یہاں پر ہر ایک کی روح، اعادہ روح کی بات کوئی نہیں، سما کی بات بھی کوئی نہیں۔ یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ استشفاء کی، کہ سفارش کرتے ہیں اللہ کے نبی۔ اب پہلا جھوٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایماندار آدمی اللہ کے نبی کی قبر پر آئے، حالانکہ یہاں پر کسی مومن کا ذکر کوئی نہیں، یہاں پر مومن کا ذکر کوئی نہیں، بلکہ کس کا ذکر ہے؟ منافقین کا تذکرہ ہے۔ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ منافقین کے بارے میں۔ تو اب یہ اپنے آپ کو منافق سمجھتے ہیں، یہ للہڑ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم منافق ہیں۔ تو اس لیے لو انہم، اس ہوم ضمیر کا پہلی چیز یہ کہ ان سے پوچھو بھئی ہوم سے مراد کیا ہے؟ لو انہم، یہ جو ہوم ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک۔ تو یہاں پر ہوم ضمیر یہ ہے منافقین کے لیے کہ اگر منافق آدمی اذ ظلموا انفسہم، جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے اور پھر انہیں خیال آ جائے کہ ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اب وہ ظلم کرنے کے بعد جاؤکا، اے میرے پیارے پیغمبر، اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد وہ منافق جاؤکا آپ کے پاس آ جائے، تو جاؤکا یہاں پر دلیل ہے جاؤکا یا جاؤ قبرہ کا، یہاں پر لفظ ہے جاؤکا کہ منافق آدمی اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو، آپ کی جاؤکا، آپ کی خدمت میں، جاؤ قبرہ کا لفظ ہے قرآن میں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کیا ہے کہ قبر پر چلا جائے امام الانبیاء کی، وہ سفارش بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ یہاں پر قبر کا لفظ کوئی نہیں، جاؤ کا یہ لفظ ہے۔ اگر آپ کے پاس آ جائیں آپ کی حیات دنیاویہ میں، فاستغفر اللہ، اور وہ اللہ سے استغفار کریں، اور واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے دعا کرے، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا، انتہائی رحم کرنے والا۔ اب یہ تھی اصل آیت کہ کسی منافق نے ظلم کیا، اس کے بعد وہ توبہ کرنا چاہے، آپ کی خدمت میں آ جائے، اللہ سے بھی معافی مانگے اور اللہ کا رسول بھی اس کے لیے دعا کر دے کہ یا اللہ ابھی یہ توبہ طائب ہوتا ہے، اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دیتے۔ یہاں پر نہ قبر کا ذکر تھا، نہ روح کی واپسی کا ذکر تھا، نہ سننے کا ذکر تھا، لیکن انہوں نے کیا بنا دیا سارا۔ اب یہ ہے آیت، اس سے آگے آیت یہاں تک پڑھیں گے کو تھوڑا سا آگے بھی پڑھو۔ اگر اللہ کے نبی سے سفارش کرواتے ہو، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، زندہ ہیں، تو اگلی آیت ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ پھر صرف سفارشیں نہیں بلکہ اللہ کے نبی کو ہر مسئلے میں حاکم بھی ماننا پڑے گا۔ لا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک حتی یحکموک، حتی غایا،
جب تک کہ وہ حاکم نہ بنائے آپ کو اپنے جھگڑوں میں۔ اب یہی جھگڑا لے لو حیات ممات والا، اگر اللہ کے نبی زندہ ہیں تو پھر کسی مولوی کی عبارت پیش کرنے والا بھی کافر ہوگا، کسی پیر کے دستخط کرنے والا بھی کافر ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی زندہ ہوں تو کسی سے فیصلہ کرانے کی اجازت نہیں۔ کاش حضرت عمر آج زندہ ہوتے، لڑوں کا فیصلہ تو وہ کر دیتے۔ وہ جس طرح ایک آیا تھا نا، وہ منافق کلمہ گو، اللہ کے نبی سے فیصلہ کروایا، پھر کہتے چلو اب حضرت عمر سے فیصلہ کروا لیں۔ حضرت عمر کے پاس آ کر اس یہودی نے کہا کہ سارا فیصلہ پہلے ہو تکی ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا، لیکن یہ جو تمہارا اوپر سے کلمہ پڑھنے والا نے یہ کہتے حضرت عمر سے کروا لو۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا اللہ کے نبی زندہ ہوں اور اللہ کے نبی فیصلہ فرما دے، اب اس کے بعد جو بندہ عمر کے پاس آئے گا میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لے کر آئے اور آ کر اس کلمہ گو کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو عمر سے امام الانبیاء کی زندگی میں فیصلہ کروائے گا میں فیصلے ایسے کرتا ہوں۔ اب اگر اللہ کے نبی زندہ ہے تو ان کا علاج تو یہی ہے جو حضرت عمر نے فرمایا تھا۔ اس لیے صرف سفارش نہیں، جاؤ کا اگر سفارش کرتے ہیں تو پھر فیصلہ بھی یہ تو نہیں کہ ایک آیت کو مان لو اگلی کو نہ مانو، آدھی مان لی آدھی نہیں مانی۔ ہمارے تھے نا میاں والی کے دو چرسی، ایک نے اس کو کہا دوسرے کو یار نماز شماز پڑھی کر، مارا نماز پڑھی کر، اس نے کہا خدا تو بندہ تیرا نہیں پڑھا، قرآن اللہ تعالیٰ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز کو نیڑے نہ گئے کرو، اور دوسرے نے کہا خدا دا بندہ تھوڑی اگے تا پڑھ، اس آ کے مارا سال لوں اسے تے عمل کرنے وقت آگے پڑھ اس آ کے 1-2 سال تک ہم اس پر عمل کر لینا لا تقربوا الصلاۃ، پھر آگے پڑھیں گے۔ یہ للڑ بھی اسی طرح اگلی آیت پر عمل نہیں کرتے، حتی یحکموک فیما شجر، وہ آیت پر کون عمل کرے گا؟ پھر ہائی کورٹ سے فیصلہ کرانے والا بھی کافر اگر اللہ کے نبی زندہ ہو، سپریم کورٹ میں جانے والا بھی کافر۔ امام الانبیاء زندہ ہوں تو کسی جج کو فیصلہ کرنے کی اجازت، کسی مولوی کو قاضی بننے کی اجازت نہیں، کسی مفتی کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اس لیے اگر اس آیت کو استدلال بناتے ہیں لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، تو اس سے اگلی چیز بھی ماننی پڑے گی حتی یحکموک۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اگر یہ چیز تھی صحابہ نے اس پر عمل کیا، اگر آیت کا یہی مطلب تھا کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کے نبی کی قبر پر آ کر دعا کرائے، سفارش کروائے، صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بسند صحیح ثابت کرو جو اللہ کی نبی کی قبر پر سفارش کے لیے گیا ہو۔ یعنی یہ آیت تمہیں سمجھ آ گئی، صحابہ کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ وہ کیوں نہیں امام الانبیاء کی قبر پر سفارش کے لیے گئے؟ امام ابو حنیفہ کیوں نہیں سفارش کے لیے گئے؟ امام شافعی کیوں نہیں گئے؟ امام مالک کیوں نہیں گئے؟ امام احمد بن حنبل وہ کیوں نہیں سفارش کے لیے گئے؟ تو زیادہ آگئے ان سے بڑے۔ تو اس لیے سفارش والا اگر یہ معنی تھا تو صحابہ اس پر عمل کرتے، تابعین اس پر عمل کرتے، تبع تابعین اس پر عمل کرتے، ائمہ متقدمین متاخرین وہ اس پر عمل کرتے، کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ اور راہ سنت میں مولانا سرفراز خان صفدر، کتاب کا نام راہ سنت اور صفحہ نمبر اس کا 67 صفحہ نمبر 67، اس پر وہ لکھتے ہیں جو قول و فعل رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، جو قول و فعل رسول اللہ اور صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ جو چیز اللہ کے رسول سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، وہ کیا ہے؟ بدعت۔ تو تمہارا یہ ماننا بھی کیا بنے گا؟ بدعت۔ اور جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ بھی اعلیٰ درجے کا بدعتی ہوگا۔ اور یہ بات ہم نے نہیں کہ مولانا سرفراز خان صفدر۔ اچھا اب کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ ایک بندہ آیا تھا اللہ کے نبی کی قبر پر، اعرابی آ گیا۔ کون آ گیا؟ اعرابی، اور اس کو مولوی کہتے ہیں اعرابی۔ اس للڑ لب یہ مجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ اعرابی ہے یا اعرابی ہے۔ اعراب کوئی صحابی ڈالنے لگ گیا اور پھر اس نے اللہ کے نبی کی قبر پر شعر پڑھے اور یہ آیت پڑھی لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، کہتے پھر قبر سے آواز آئی کہ اللہ نے کیا ہے؟ تیرے سارے گناہ معاف کر دی۔ اس کی آنکھ لگ گئی، خواب اس کو آیا، خواب میں دیکھا کہ ساری غلطیاں اس کی کیا ہو گئی؟ معاف ہو گئی۔ یہ اعرابی والا واقعہ، ہم کہتے ہیں اس اعرابی
والے واقعے کی سند پیش کرو. اعرابی والے واقعے کی کیا ہے؟ سند تو پیش کرو. کیوں؟ الاسناد من الدین، سند جو ہے وہ دین کا حصہ ہے. الاسناد من خصائص هذه الامہ، جو سند ہے اس امت کی خصوصیات میں سے ہے. اور الاسناد من الدین، امام مسلم کہتے ہیں مقدمہ مسلم میں، وہاں پر ہے لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی، اگر اللہ نے یہ سند نہ رکھی ہوتی تو جس کی مرضی آتی اور جو مرضی آتی کہہ دیتا. اب ایک بندے کے منہ میں آئے وہ کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، تو اب کسی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کی سند تو پیش کرو. آپ کو کس نے بتایا، اس کو کس نے بتایا، اس کو کس نے بتایا. تو سند بیان کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. تو یہ بے سند واقعہ ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ بے سند واقعہ ہے اعرابی والا. اس کی ذرا سند پیش کرو. اس لیے، اور اس کے اندر ایک راوی ہے حیثم ابن عدی، میزان الاعتدال جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 364. میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 364 کہتے ہیں ھذا خبر باطل، یہ خبر باطل ہے بالکل. اذا کوئی سر منہ کوئی نہیں، کوئی مڈھ باندھ کوئی نہیں. اور یہ الصارم المنکی، علامہ ابن عبد الہادی، محمد ابن احمد ابن عبد الہادی، یہ بندہ ہے 8ویں صدی کا. یہ دیوبند اور بریلوی بننے سے پہلے کا، دیوبندی بھی کوئی نہیں پیدا ہوا تھا، بریلوی بھی کوئی نہیں پیدا ہوتی، اس وقت کا بندہ ہے. اور غیر مقلد شریف بھی ابھی نہیں آئے تھے، یہ اس وقت کا بندہ ہے، کوئی بھی نہیں تھے. یہ اس وقت کا محمد ابن احمد ابن عبد الہادی، المتوفا 744. یہ بندہ فوت ہوا 744 ہجری میں، یعنی آج سے بھی کیا ہے، یہ تقریباً 700 سال سے بھی زائد پہلے فوت ہو گیا. اب یہ کیا کہتا ہے اسی واقعے کے بارے میں کہ اعرابی آ گیا امام الانبیاء کی قبر پر اور اپنے اوپر مٹی شٹی ڈالنے لگ گیا. تو یہ سارا واقعہ کہتا ہے قد ظلمت نفسی وجئتک تستغفر لی فنودی من القبر انہ قد غفر لک. کہتے ہیں وہ آدمی وہاں پر لیٹا رہا، روتا رہا، کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے. کہتے ہیں قبر سے آواز آئی قد غفر لک، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں ان ھذا خبر منکر موضوع، ان ھذا خبر منکر، یہ خبر بالکل منکر ہے، موضوع من گھڑت ہے یہ عربی والا واقعہ، وَأَثَرٌ مُخْتَلَقٌ، اور یہ کیا ہے، یہ بنا بنایا گھڑا گھڑایا اثر ہے. اور مصنون، اس کو کسی نے کیا ہے، خاص مشینری میں تیار کیا ہے. لا یصلح الاعتماد علیہ، اس واقعے پر کوئی اعتماد کرنے کی گنجائش نہیں. یہ دیوبند بریلوی سے پہلے کہتے ہیں بے سندہ واقعہ، اس لیے ان کو کہتے ہیں بے سندے نہ بنو، بلکہ کیا اس کی کوئی نہ کوئی سند لے کر آؤ. اور دوسری جگہ پر لکھا اسنادھا ظلمات فوقھا بعضا فوق بعض، اس کی جو سند ہے نا اس میں سارے اندھیرے ہیں، اس میں کیا ہے، ظلمات اندھیرے، سارے اندھیرے ہیں، بعضھا فوق بعض، بعض کے اوپر بعض، سارا کا سارا یہ واقعہ ہی من گھڑت ہے. تو اس لیے کوئی صحیح حدیث نہیں، اگر کوئی صحیح حدیث ہو سی صحابی جاتا بسند صحیح وہ لے آتے، پھر تو آیت کی تشریح بنتی. اور اگلی چیز یہ ہے کہ اس آیت کے اگلے حصے پر پھر عمل کون کرے گا. حتی یحکموک، آؤ ہم آج بھی کہتے ہیں کوئی للڑ اپنے عمرے کے ٹکٹ کا بندوبست کرے، ہم اپنا کرتے ہیں. اگر حتی یحکموک کا سفارش کرتے ہیں تو پھر فیصلہ بھی، اگر زندہ ہے اللہ کے نبی تو پھر فیصلہ بھی ضرور فرماتے ہوں گے. وہاں پر جا کر پھر آدمی فیصلہ کروا لے کہ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، ہر فتو ڈتو گاما سن دے، ہر ایک دی روح واپس آن دیے، ہر ایک سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر بات سنتا ہے. انہوں نے سماع الموتى کتابیں لکھ دی، قرآن کہتا رہا انک لا تسمع الموتى، قرآن نے کہا اموات غیر احیاء، انہوں نے لکھ دی حیات الاموات، قرآن نے کہا اموات غیر احیاء، موئے ہنتے جیندے نہیں، اے آدن جیندے ہنتے موئے نہیں. قرآن نے کہا لا تسمع الموتى، یہ کہتے ہیں نہیں سماع الموتى، مردے سنتے ہیں. قرآن نے کہا انک میت وانہم میتون، انہوں نے کہا الانبیاء حیاء فی قبورہم یصلون، سارا قرآن کے مخالف ہے. تو اس لیے یہ ان کی ایک دلیل تھی. آگے ہے روایات سے جو استدلال کرتے ہیں. وہ روایات میں پہلی ہے
الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور اس کے بعد جتنی آگے روایتیں ہیں یہاں سے انشاءاللہ